اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکو نمبر 36، آیت نمبر 261 ٹو 266۔ اس میں 6 آیتیں، ٹھیک ہے، جز 3 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 261۔ اب یہاں سے لگاتار 2 رکو جو ہیں انفاق کے اوپر آ رہے ہیں، اور انفاق کی ساری ifs اینڈ بٹس اللہ نے بتائے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا کس چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو کون سی چیزیں اس میں ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، جب جا کر وہ آپ کا انفاق جو ہے وہ قبول ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثل الذین، مثل مثال، الذین ان لوگوں کی جو ينفقون یتان کا یا گیا یا وہ مناسب نون فاق کا نفاق انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ مثال ان لوگوں کی وہ سب جو انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال کی جمع ہے اموال، مالوں کو، ہم ان کے مالوں کو، اپنے مالوں کو۔ اموال کون سی جمع ہوگی؟ بروکن پلورل، جمع مکسر ہوگی، اسی لیے اموال فیمیل ہوگا۔ اموال مالوں کو، ہم ان کے مال کو، فی میں سبیل راستے اللہ، اللہ کی راستے میں، کا مثلی کا جیسے کہ، مثلی مثال، حبتن، حبہ کہا جاتا ہے سیڈ، دانے کو، دانا جو گرین ہوتا ہے، سیڈ ہوتا ہے، کا جیسے کہ مثلاً مثال، حبتن ایک دانے کی، امبتت 7 سنابلا، امبتت نون باتا نبت سے بنا ہے، نباتات یعنی اگنا، ٹھیک ہے۔ امبتت تا کے اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ سنابلا جو سنبل کا پلورل ہے، سنابلا یہ فیمیل پلورل ہے، اسی لیے تا کے اوپر اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ امبتت میں سکون آ رہا ہے۔ امبتت اگتی ہیں، ٹھیک ہے، اگتی ہے، وہ اگاتی ہے، وہ اگاتی ہے، وہ جو ایک دانہ ہے وہ اگاتا ہے، 7 سنابلا، حبتن بھی فیمیل ہے نا، اس کا ہے یہ ایکچولی میں، حبہ حبتن یعنی ایک دانہ، امبتت وہ اگاتا ہے، 7 یعنی 7 سنابلا، سنبل کا پلورل ہے سنابلا، ٹھیک ہے، بالیاں، 7 بالیاں، ایسے جو خوشے نکلتے ہیں، اور اس کے اندر وہ والی امیجن کریں جو گیہوں اور اس کی بالیاں ہوتی ہیں، اس کو امیجن کریں۔ امبتت وہ اگاتی ہے، 7 سنابلا بالیاں، فی کلی سنبلتن، فی میں، کلی ہر، سنبلتن ہر بالی میں، ہر بالی میں، میاتن میاتو حبتن، میاتو 100، حبتن دانے، 100 دانے، یعنی ایک دانہ تھا اس سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں یہ 100 دانے کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے، ویری گڈ، 700 گنا۔ واللہ یضاعف، اور اللہ اللہ، یضاعف یا وہ ضعفا، ہم نے آپ کو بتایا ضعفا انسانوں کے لیے آئے تو کمزوری، اور مال وغیرہ کے لیے آئے تو بڑھانا، انکریز کرنا، اور اللہ اللہ یا وہ ضعف بڑھا دیتا ہے، یعنی کئی گنا بڑھاتا ہے، لیے من جس کے لیے، یا وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے۔ اتنی پیاری مثال اللہ نے دی کہ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی مثال ہے ایک دانے کی، اور اس سے 700 دانے بن جاتے ہیں۔ کتنا زبردست سودا ہے نا، 1 2 700 لو، اور عربی زبان میں 700 کا مطلب ہوتا ہے ان لمیٹڈ، اور اللہ رب العزت کا جو ان لمیٹڈ ہو گئی تو ہمارا ان لمیٹڈ ابھی کہیں نہ کہیں آگے لمٹ کر جاتا ہے، اور یہ کتنا بے حساب تم کو ملا ہے، حالانکہ تھوڑی چیزوں کو دیکھ کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نے تم کو بڑا بے حساب دیا ہوا ہے، لیکن اللہ جب کسی چیز کو بے حساب دیں گے اور اپنے حساب سے اللہ دیں گے تو سوچے کہ اس کی کیا تعداد اور کیا وسعت ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا مال ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر ایسے ہی دیتے ہیں۔ حبہ، حبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ پورا جو کھیت ہوتا ہے وہ کئی تھوڑے بہت سے دانوں سے ہی وہ پورا پورا کھیت کھلیان اگ جاتا ہے نا، تھوڑے سے دانے ہوتے ہیں اور پوری پوری کھیتی اگ جاتی ہے، اور کتنی بھاری بھاری، مطلب یہ آپ گیہوں کی کھیتی دیکھ لیں اور چاول کی کھیتیاں دیکھ لیں، کتنے کتنے دانے ہوتے ہیں، آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے کاؤنٹ کیے ہیں؟ ہم کہیں گے کتنا بورنگ ٹاسک کرے گا کون، اور اللہ رب العزت سوچے وہ کتنی خوبصورتی سے ایک ایک دانے کو اور کتنی خوبصورتی سے ہر چیز کو مینج کر کے لگایا ہوا ہے،
ہم توڑنے بھی بیٹھیں گے تو توڑنے کا کام آسان ہے نا, لگانے کی بنسبت اللہ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو گایا ہوا ہے. اور اللہ فرما رہے ایسے ہی جیسے وہ بالیاں اگتی ہیں نا, ویسے ہی میں بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا کر دوں گا اگر تم میری راہ میں کیا کرو گے, خرچ کرو گے. اور یہی نہیں, میں جسے چاہوں گا اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دے سکتا ہوں. دیر از نو لمٹ ان دا ٹریجر آف اللہ رب العزت. اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر جسے میں چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں. اور اللہ بڑی وسعت والا, بڑے علم والا ہے. علم اور وسعت دو ٹرمز اللہ نے اس لیے یوز کیے ہیں کہ اللہ پہلے یہ جانے گا کہ واقعی یہ قابل قبول ہے کہ نہیں انفاق, اس کی نیت میں کہیں کھوٹ ووٹ تو نہیں تھا, یہ کس لیے خرچ کر رہا تھا. تو پہلے نیتوں کو جانچ لے گا, پھر وسعت کے ساتھ اس کو عطا کر دے گا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے, ہمارے عمل میں کمی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کہا جی دیکھیں فی سبیل اللہ زیادہ تر جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کا دین غالب آئے وہ فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. جیسے کہ جہاد کے لیے جو لوگ نکلتے تھے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکلتے تھے, وہ اپنے پرسنل پرپس کے لیے نہیں جاتے تھے. صحابہ کرام کے دور میں تو جہاد ہے. ہمارے دور میں جیسے مدرسہ ہے, اس میں بچے پڑھ رہے ہیں تعلیم, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں, وہ بہت غریب گھرانے کے, کیونکہ وہی لوگ مدرسے میں ڈالتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو افورڈ نہیں کرا سکتے, پڑھائی کے لیے ہم افورڈیبل نہیں ہیں. تو بیچارے کیا کر رہے ہوتے ہیں, مدرسے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. لیکن مدرسوں کی حالت بہت خراب ہے. مولانا وغیرہ ہمارے خاص طور پر انڈو پاک میں یہی مسائل ہے نا, کہ جو اتنا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں وہی سب سے کمتر طبقے میں ہیں. ان کو سیلریز اتنی نہیں ملتی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو, تو اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو گاؤں میں رکھتے ہیں, خود اکیلے یہاں پر آتے ہیں کہ گاؤں کے بنسبت تو تھوڑا کچھ زیادہ مل جائے. تو اللہ رب العزت کی راہ میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے دین کو غالب کرنے میں ان کے اوپر خرچ کرنا یہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے کوئی پڑھ رہا ہے اس کو قرآن گفٹ کر دیے, جیسے کوئی مدرسہ میں قرآن دے دیا, کوئی یتیم بچے ہیں اور مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے فیس وغیرہ بھر دی, یہ ساری چیزیں, ان کے کپڑوں کا انتظام کر دیا, کھانے کا انتظامات کر دیے, یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے, چلیں ریپیٹ کریں. حب, محبت اور حب اصل میں جو ایک ہوتا ہے خلا اور ایک ہوتا ہے حبا. خلا کا مطلب ہوتا ہے ایسی دوستی جو جگری ہو, لیکن حبا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو بڑھتی رہے, وہ کم نہ ہو. جیسے کہ دانا ہوتا ہے, حب دانا ہوتا ہے, وہ ایک دانے سے دوسرا ایک درخت بنتا ہے, اس درخت سے کئی دانے نکلتے ہیں, وہ اس سے کئی درخت اگتے ہیں. وہ جو کئی درخت تھے انہوں نے ہزاروں درخت اگائے, ہزاروں درختوں نے لاکھوں درخت اگائے, یعنی وہ ہاں ہاں اس کو اسٹاپ نہیں ہوتا, یہ پروسیجر اسٹاپ نہیں ہوتا, ختم نہیں ہونے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا, خلیل نہیں حبیب. the love is going on and on and on. there is no limit for his love for رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہاں حب محبت اسی کا ہی ہے نا, روٹ یہی ہے حب. تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہوا حبیب اللہ, جو جوانی میں توبہ کرتا ہے نا وہ اللہ کا حبیب ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے حبیب بنا گئے تو کثرت سے توبہ کیا کریں. ٹھیک ہے, چل ریپیٹ ہو گئی. نیکسٹ آیا کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 262. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا نا انفاق فی سبیل اللہ, میجر طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ہوگا, لیکن اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اب جیسے کوئی ضرورت مند ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے ہم فی سبیل اللہ تھوڑی خرچ ہو رہا ہے فری. آپ دیکھ رہے ہیں میرا مال اگر کسی ضرورت مند کو, آپ کہیں گے نہیں میں تو فی سبیل اللہ میں ہی دوں گی, ضرورت مند کو نہیں دوں گی. جب کوئی ضرورت مند ہے, اب جیسے کوئی وبا پھیل گئی, اب نیڈ آف این آر کیا ہے, اس وبا کے سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا, یہ کیا ہو گیا, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جیسے سچویشنز بدلیں گی وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ڈیفینیشن چینج ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ, جیسی نیڈ آف این آر ہوگی, جیسی اس وقت کی ضرورت ہوگی, اس حساب سے ہم اس کو
کیا کریں گے؟ ڈیفائن کریں گے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم نے اسی راہ میں خرچ کرنا ہے، باقی راہوں میں بھی آپ خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت سے توقع رکھیں کہ اللہ ہمیں اسی حساب سے دے گا جو اللہ نے ابھی فرمایا نا، یہ 7 بالیاں 700 بالیاں والا. الذین ینفقون، الذین وہ لوگ جو ینفقون، یا وہ یتان کا یا وہ واؤن سب، نفقہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اموالہم اموال مال، ہم ان کے مال، فی میں سبیل راستے اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر اب اس میں کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، لا یتبعون لا نہیں، یا وہ واو واؤنون سب نہیں، وہ سب تبع اتباع کرنا یعنی فالو کرنا، پیچھا کرنا، ثم پھر لا نہیں، یا وہ واؤنون سب تبع پیچھا کری، پیسو نہیں ہے. پیش اور زبر ہوتا تو پیسو ہوتا، کیونکہ مضارع ہے نا، مضارع میں پیش اور زبر پیسو ہوتا ہے. وہ سب پیچھا نہیں کرتے. کس چیز کا پیچھا نہیں کرتے؟ ما انفقو، ما جو، انفقو واو الف ان سب نے، انفقا انفاق کیا، خرچ کیا، نہیں وہ سب پیچھا کرتے اس کا جو ان سب نے خرچ کیا، منن ولا اذن. منن میم نون نون اس کے روٹ لیٹر ہے. من کا مطلب ہوتا ہے احسان، کہ اس سے اللہ کا نام بنا ہے المنان. ٹھیک ہے، منن احسان سے، ولا ازن و اور لا نہ ہی ازن تکلیف سے، اذیتیں نہیں پہنچاتے. لہم لا لیے، ہم ان کے لیے، مطلب جس نے اس قسم کا کیا کیا، انفاق کیا، کہ اس کے بعد یعنی خرچ کر دینے کے بعد نہ احسان جتایا نہ تکلیف پہنچائی. اذیت، اذیت کہا جاتا ہے زبانی، وربل جو تکلیف ہوتی ہے اس کو اذیت کہا جاتا ہے. یعنی تانے کسنا، کہیں پر بھی اس کو کھڑے ہو کے ذلیل کر دینا، کہیں پر بھی اس کے بارے میں عام کرتے پھرنا کہ میں نے اس پہ خرچ کیا، میں نے اس کی بیٹی کی شادی کرائی، میں نے اس کو مصیبت میں سے نکالا، میں نے اس کے اوپر خرچ کیا تو آج یہ اتنا پھل پھول رہا ہے. یعنی ہر جگہ پر احسان جتانا اور اس کو اذیتیں پہنچانا. اگر وہ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، وہ صدقہ، وہ انفاق، تو کیا کہا اللہ نے؟ لہم اجرہم لا لیے، ہم ان کے لیے، اجر اجر ہم ان کا اجر، اندہ پاس، رب رب ہم ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوفن و اور لا نہیں، خوفن خوف ہوگا، الا پر ہم ان پر، ولا ہم یحزنون و اور لا نہیں، ہم وہ سب، یا وہ یتان کا یا وہ اونا سب، حزنا حزن یعنی غم، غمگین ہوں گے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. انسان کسی کو ادھار دیتا ہے تو کیسا ڈر خدشہ لگا رہتا ہے نا، واپس کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا. اللہ فرما رہے ہیں مجھے جب دو گے نا تو خوف مت کرنا، اللہ تم کو تمہارا پورا ریٹرن کرے گا. اور ہم نے کیسے پڑھا تھا؟ اضعافاً کثیرۃ، بڑھا چڑھا کر، خوب بڑھا چڑھا کر تم کو اللہ تمہارا رب عطا کر دے گا. اور خوف اور غم کی کیا وہ ہے علامت ہے؟ خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے، آنے والے کل کا ہوتا ہے، اور پاسٹ کا جو پچھلا ہوا گزرا ہوا کل ہے اس کا ہمیشہ غم ہوتا ہے نا. کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کا غم ہر وقت دل میں لیے رہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں تو جو اس قسم سے صدقات کرے اللہ اس کے دل سے خوف اور غم کو زائل کر دے گا، ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، تو کیا دو کنڈیشن پہلے بتائیں؟ نہ اس میں احسان جتانا ہے اور نہ ہی اذیتیں پہنچانا ہے. یہاں پر یہ یاد رکھیں، ابھی آگے اور بھی ساری آ رہی ہے. اللہ زینا، یا وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کو اللہ کی راہ میں، پھر نہیں وہ سب پیچھا کرتے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یعنی جو بھی انفاق کیا ہے اس کا، احسان اور نہ ہی اذیت سے. ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، چل سمجھ آئی آیت؟ ریپیٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 263. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذن واللہ غنی حلیم. قول، قول بات، معروف اچھی بھلی بات، اچھی بات، کائنڈ ورڈ. قول معروف یہ کیا ہے؟ موصوف صفت ہے تو معروف کو پہلے پڑھیں گے، قول کو بعد میں پڑھیں گے. بھلی بات، اچھی بات، کائنڈ ورڈ، و مغفرت اور مغفرت یعنی بخشش اور مغفرت، خیر بہتر ہے، من سے صدقۃ صدقے سے، یتبعوها یعنی اس صدقے سے، یتبعوها یا وہ تبع پیچھا کیا جائے، ہاں اس کا، اذن اذیت سے، تکلیف سے، وہ صدقہ جو پیچھا ہو اس کا، اذن تکلیف سے، واللہ اور اللہ، غنی غنی یعنی
کیسا ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے اور کیا ہے؟ حلیم، بردبار ہے، بڑا صبر اور تحمل والا ہے. بھلی بات، قول معروف، بھلی بات، و مغفرت، اور مغفرت، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، صدقے سے، یعنی اس صدقے سے، یتبعھا، وہ پیچھا ہو اس کا، یعنی اس صدقے کو فالو کیا جائے، کس سے؟ اذیت سے. اور اللہ تو غنی، بے نیاز ہے، آل سفیشینٹ، اور حلیم، بردبار، فار بیئرنگ. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اچھی بات، اچھے الفاظ کہہ دو. سے فار ایگزامپل کوئی دروازے پر سائل آ جاتا ہے، مانگنے والا آ جاتا ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کام پہ لگاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جاؤ ہٹے کٹے ہو، ہاتھ پیر سلامت ہے، جا کے کام ڈھونڈو، یہ کرو وہ کرو. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر نہیں دے سکتے نہ دو، بھلی بات کہہ دو، معاف کر دو. ہم تو کہہ دیتے نا معاف کر دو بابا معاف کر دو بابا. خیر یہ تو ٹرینڈ ہے انڈیا کا، معاف کرو بابا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھلی بات کہنا اور مغفرت، یعنی کہ درگزر کر دینا. مغفرت کب؟ جب آپ اس کو نہیں دیں گے یا کچھ سنائیں گے تو وہ بھی آپ کو الٹا سنائے گا، ہے نا. کوئی آج کے دور میں کسی کی نہیں سنتا. تو اگر سائل کچھ سنا دے یا کچھ کہہ دے تو کیا کر دو؟ اس سے درگزر کر جاؤ، اس کو معاف کر دو. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سائلوں سے بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب دیکھتے نہیں ہے کہ کیا کس سے لڑ رہے گا ماں. ہاں بالکل بالکل. تو اللہ نے فرمایا ان سے بھلی بات کہو، بھلی بات سے ایکسکیوز کر لو اور معذرت کر لو، مغفرت کر لو. یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس سے اذیت پہنچائی جائے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مانگنے والے وہ کوئی پیشہ ور نہیں ہوتے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ایسی ہو جاتی ہے. ہاں اب جیسے کشمیری وغیرہ جو آتے ہیں مانگنے کے لیے، وہ سردیوں کے موسم میں جب اشد سردی ہو جاتی ہے وہاں پر، تو وہ یہاں پر مانگنے کے لیے آتے ہیں. تو اگر ہم نہیں دے سکتے تو بھلی بات کہہ کر رخصت کر دیں، ان کو راستے نہ دکھائیں. تو اللہ نے فرمایا اس صدقے سے بہتر ہے کہ تم بھلی بات کہہ دو کہ جس کے بعد تم اذیتیں پہنچا رہے ہو، اس کو باتیں سنا رہے ہو. اور اللہ تو غنی الحلیم ہے. اللہ نے کتنی زبردست صفتیں استعمال کی ہیں یہاں پر کہ اللہ فرما رہے کہ تم سوچو تو صحیح، تمہارا رب غنی ہے. اس کی جگہ اگر تم ہوتے تو اللہ تو وہاں پر تم کو بھی کھڑا کر سکتا تھا. تو اللہ رب العزت غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں کہ تمہارے ذریعے سے اس کو دلوائے، وہ خود بھی دے سکتا تھا لیکن تم کو ذریعہ بنا دیا. اس کا شکر ادا کرو. واصف علی واصف کہتے ہیں نا کہ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ تم کو کچھ دینے نہیں، تم سے کچھ لینے نہیں، بلکہ بہت کچھ تم کو دینے کے لیے آتا ہے. کیا دینے کے لیے آتا ہے؟ تمہیں نیکیاں دینے آتا ہے، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولنے آتا ہے، تمہارے لیے غضب کے، اللہ کے جو غضب ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آتا ہے. تو اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھائی تو مانگنے آیا ہے ہمارے در پر. آج کل تو لوگ مانگنے بھی نہیں آ رہے. ایک دور ہوتا تھا ہمارے بچپن میں، کیسے لوگ بلڈنگز میں چڑھتے تھے، اپارٹمنٹ میں بھی چڑھ جایا کرتے تھے مانگنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں آپ کوئی سائل نہیں ہے مانگنے والا. اور ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. کوئی کسی کے پاس جائے گا زکوٰۃ لے کے، کہے گا وہ مجھے اس کی حاجت نہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ کہے گا مجھے تمہاری زکوٰۃ کی حاجت نہیں، مجھے اللہ نے خود بہت دیا ہے. تو یعنی لوگ ہاتھ میں لے لے کر پھریں گے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ ہم نے پچھلی آیت پڑھی، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جب کوئی نہ شفاعت ہوگی، نہ سفارش ہوگی، نہ کوئی خلا، کوئی دوستی ہوگی. اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن لے لے کے گھومو گے اور کوئی لینے والا نہیں ملے گا. تو اللہ نے فرمایا اللہ غنی ہے، تمہاری اس کو ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا. اگر اس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اس نے دینے والا ہاتھ بنایا. اور حلیم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا رویہ اختیار کر رہے ہو. وہ بردبار ہے، وہ صبر اور تحمل سے کیا کرتا ہے؟ اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، درگزر کر رہا ہے. تو تم ایک سائل کے چھوٹے سے الفاظ کو درگزر نہیں کر سکتے، تو درگزر کر جاؤ. تو اللہ صفات جو یوز ہوتی ہیں وہ بالکل کانٹیکس میں ہوتی ہیں. سمجھ آ گئی آیت؟ چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیں. اچھا ہاں جی. کیا یار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 264. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا.
لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تبتلو لا نہیں، تا یتان کا تا ہے، تا تم واولف سب، بطلا باطل کرو، ضائع کرو، ویسٹ کرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہیں تم سب باطل کرو، ضائع کرو، صدقاتکم، صدقہ کا پلورل ہے صدقات، صدقوں کو، تمہارے صدقات کو، تمہاری چیریٹیز کو، بالمنی والاذی، دو چیزیں جو ابھی پچھلی ریپیٹ ہوئی تھی، بی سے المنی احسان سے، والاذی اور اذیت سے، یعنی اذیت اور احسان سے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، یعنی تم نے محنت کر کے مال کمایا، خرچ بھی کیا، دینے والے کو دے بھی دیا اور پھر اس کو ضائع کر دیا، مطلب کوئی ریوارڈ ہی نہیں چاہیے تم کو، تو تم نے اتنی محنت کیوں کی تھی وہ صدقہ دینے کے لیے، تو ضائع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اپنے صدقات کو باطل مت کرو، احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر، کالذی ینفقو کا، جیسے کہ، الذی وہ جو، ینفقو یا یتان کا یا وہ، نفقہ انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، مالہو مال اس کا مال یعنی اپنا مال، ریا الناس، ریا مطلب شو آف، دکھاوا، ریا را حمزہ یا سے بنا ہے نا، را مطلب دیکھنا، ریا اناسی، ریا دکھاوے، اناسی لوگوں کے دکھاوے کے لیے، شو آف کے لیے، ولا یؤمن باللہ و اور لا نہیں، یا وہ امنا ایمان لاتا، بی پر اللہ پر، و اور الیوم دن، الآخری آخرت، آخرت کے دن پر، یوم الآخری موصوف صفت ہے اسی لیے آخر کو پہلے پڑھیں گے، نہ وہ ایمان لاتا ہے اللہ اور نہ ہی وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ پہلا پوائنٹ کہ صدقے کو ضائع مت کرو، باطل مت کرو، احسان اور اذیت کے ذریعے۔ پھر کیا کہا؟ اس شخص کی طرح مت ہو جانا کہ جو کیا کرتا ہے، دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ کیوں خرچ کرتا ہے؟ کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ واہوائی کریں، ہر جگہ اس کو سخی سخی پکارتے پھریں، دیکھو کتنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ دیکھو غریبوں کے اوپر کیسے نچھاور کرتے ہیں اپنے مال کو۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کا ذرا سا بھی ایمان نہیں ہے اپنے رب اور آخرت کے دن پر۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے اس چیز کو، یعنی جس نے بندوں سے ریوارڈ طلب کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اللہ سے کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو کیا دے گا، اس کے خرچ کا صلہ دے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی تعریف کریں، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مجھے کیا ملے، اس کا ریوارڈ ملے۔ اور ایسے لوگوں کو جو دکھاوے کے لیے اپنی عبادتیں کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں، سخاوتیں کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، علم خرچ کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن کو گھسیٹتے ہوئے، فرشتوں کو کہیں گے گھسیٹتے ہوئے، ان کو کیا کرو، جہنم میں ڈال دو۔ ان کو مجھ سے اجر کی توقع نہیں تھی، ان کو لوگوں سے توقع تھی، اور لوگوں نے ان کی بڑی واہوائی کر دی، ان کو ان کا اجر، ان کے لوگوں نے زمین پر اس کو ان کا اجر مل چکا، آسمان پر اب ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ جو ریاکاری کرتا ہے اس کا مطلب شرک کر رہا ہے نا، اٹس اے مائنر شرک۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک خفی ہے، جو کہاں سے داخل ہو جاتا ہے، وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی داخل ہو جائے، وہ پہلے 2 منٹ میں نماز پڑھتا تھا، 2 منٹ میں 1 رکعت پڑھتا تھا، وہ 4 منٹ میں 1 رکعت پڑھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے۔ جو 2 منٹ پڑھا وہ تو اللہ کے تھے، باقی 2 منٹ کس کے تھے؟ دکھاوے کے تھے، اس نے شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اس کو چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ شرک خفی ہے، یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے اندر، لیکن ہم جو ہے اس تمام شرک سے کیا ہیں؟ نا واقف ہیں۔ تو اللہ فرما رہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کچھ بھی کرے، اس کا اللہ پر ایمان نہیں، وہ شرک کر رہا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ، تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال بیان کری۔ پھر مثل مثال اس کی، پھر اس کی مثال کا، جیسے کہ مثلی مثال، پھر اس کی مثال جیسے کہ مثال صفوان علیہ تراب، صفوان کہا جاتا ہے چکنے پتھر کو، چکنا پتھر۔ ایک منٹ، اللہ اکبر، کون سی آیت نمبر تھی یہ؟ 264، ہاں جی، صفوان اسموتھ راک، چکنا پتھر، علیہ تراب، علا پر، ہی اس پر، تراب مٹی، تراب ورڈ ہم نے پڑھا ہے نا، تراب یعنی مٹی، سوکھی جو مٹی ہوتی ہے اس کو تراب کہا جاتا ہے۔ صفوان ہے، امیجن کرے ایک چکنا سا پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اصابہ
پہنچتی ہے، ہو اس کو پہنچتی ہے، اصابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، وابل، وابل کا مطلب ہوتا ہے تیز بارش، وابل تیز بارش، فترکہ، پھر ترکا وہ چھوڑ دیتی ہے اس کو، سلدن، سلدن مطلب خالی، ایسے ہی چکنا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو صاف چٹان کے طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا ہوگا، ایک چکنا سا پتھر تھا، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی، جب آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں گے دھل جائے گا کہ نہیں دھل جائے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ بندے نے کیا کیا، اپنی محنت سے اس کے اوپر کیا جمع کیا، عمل اجر جمع کیا، اور پھر کیا کیا، ریاکاری کی بارش کر دی اس پر، تو کیا ہوا، وہ جو اجر جمع کیا تھا، ریوارڈ جمع کیا تو سارا دھل کر بہ گیا، کیا بچ گیا، کھوکھلا چکنا پتھر چٹان بچ گئی، کوئی فائدے کی ہے یہ، کسی فائدے کے نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا ریوارڈ سارا کا سارا ضائع ہو گیا، جس طرح سے وہ مٹی بہ گئی اسی طرح سے اس کا ریوارڈ، اس کا اجر سارا بہ گیا۔ فَأَصَابَهُ، پھر اصابہ پہنچتی ہے اس کو، وابل تیز بارش، پھر طرح کا وہ چھوڑ دیتی ہے اس کو، سلدن چٹان، بیر یعنی کہ خالی چٹان، لا یقدرون، لا نہیں، یا وہ واؤن سب، قدرہ قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، علا پر شیء کسی چیز پر، مما کسبو، من سے ما جو اس سے جو کسبو، واولف ان سب نے کسبا کمایا، یعنی جب اللہ رب العزت اپنے ان کے آنکھوں کے سامنے اجر کو ضائع کر رہے ہوں گے تو یہ اپنے اجر کو بچا لیں گے؟ نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ اپنے اس اجر پر، اس عمل کا جو کمائی تھی اس کے اوپر کچھ بھی طاقت نہیں رکھ سکتے، کچھ بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، نہیں وہ سب قدرت رکھتے کسی چیز پر بھی اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ لا نہیں، یا وہ ہدی ہدایت دیتا، القوم قوم، کافرینہ کافر قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ کافر مطلب کون سے؟ نان مسلم، انکار کرنے والے، جو اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرنے والے، یعنی اللہ نے فرمایا احسان مت جتاؤ، اللہ نے کہا اذیت مت پہنچاؤ، اللہ نے کہا ریاکاری مت کرو، اللہ نے کہا مغفرت سے کام لو، درگزر سے کام لو، اللہ رب العزت نے کہا بھلی بات کہو، اگر ان تمام چیزوں کا وہ انکار کرتا ہے تو اللہ نے کیا کہا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں رکھی۔ دیکھیں کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، دیکھیں وہ والے کافر نہیں ہوئے کہ ہمارا کلمہ چلا گیا، کافر کا اصل مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والے، انہوں نے کمپلیٹ ڈینائل کیا ہے، ہم پارشل ڈینائل کرتے ہیں، انہوں نے مکمل ڈینائل کر دیا کہ ہمیں تو ماننا ہی نہیں تمہارے قرآن کو، تمہاری کتاب کو، تو وہ پورے مکمل کافر ہیں۔ اور ہم کبھی کبھی کافر کیسے بن جاتے ہیں؟ عمل میں انکار کرتے نا، انکار، جی بالکل، چلو، تو انکار یعنی عمل کے ذریعے سے انکار، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں، دیکھ لیں انشاءاللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، 264، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب باطل کرو یعنی ضائع کرو تمہارے صدقات کو احسان سے اور اذیت سے، جیسے کہ وہ جو، یعنی ایسے جیسے کہ وہ شخص جو وہ خرچ کرتا ہے اس کے مال کو، اپنے مال کو ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر، نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ پھر مثال اس کی جیسے کہ مثال چکنے پتھر کی، اس کے اوپر مٹی ہے، پھر پہنچتی ہے اس کو تیز بارش، پھر وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو چکنا پتھر یعنی خالی پتھر، نہیں وہ سب قدرت رکھتے کسی چیز پر بھی اس میں سے جو ان سب نے کمائی کی، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا کافر یعنی انکار کرنے والے لوگوں کو، کافر قوم کو۔ چلیں ریپیٹ کریں، آیت سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ تو اب تک کتنی کنڈیشنز ہو گئی؟ 3 کنڈیشن ہو گئی جو ڈونٹس میں آ رہی ہیں، احسان نہیں جتانا ہے، اور ریاکاری نہیں کرنا ہے، اذیت نہیں پہنچانا ہے، اور ڈوز میں کیا کہا؟ ہاں، قول معروف، بھلی بات کہو، اور مغفرت درگزر سے کام لو۔ چلیں ریپیٹ کریں، اللہ اکبر، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مثال الذین ان لوگوں کی، یا وہ سب نفقہ انفاق کرتے ہیں، اموال مال،
تم ان کے مالوں کو ابتغاء چاہنے کو، تلاش کرنے کو، مردات رضا اللہ اللہ کی رضا کو، اور تثبیتاً ثبات، ثبت کا مطلب ہوتا ہے جمنا، تثبیتاً پختگی کے لیے، جماؤ کے لیے، من سے انفس نفسوں کی نفس کا پلورل انفس نفسوں کے، ہم ان کے نفسوں کے، اپنے دل کے دل جمعی کے لیے، کا جیسے مثلا مثال، جیسے کہ مثال جنتن باغ، بی پر ربوتن اونچائی پر، اسی سے ربا بنائے. دیکھیں ربا کیا ہوتا ہے؟ مال کے اوپر جو ایکسٹرا ہے نا، اونچا یعنی ایکسٹرا، اوپر سر پلس، بی پر ربوتن اونچائی پر، اصوابہ پہنچتی ہے ہاں اس کو، وابل تیز بارش، فا پھر آتت وہ دیتی ہے یا وہ دیتا ہے، اکل پھل ہاں اس کا پھل، ضعفن دیفن گنا، عینی دو گنا، و ان پھر ان اگر لم نہیں، یوسب یا وہ سے پہنچے ہاں اس کو، وابل تیز بارش، فتلن تو ہلکی سی پھوار، یعنی کہ رمجم بارش بھی کافی ہو جاتی ہے. ہماری آیت کہیں مس ہو جاتی ہے. آیت نمبر کیا تھا یہ؟ 265. نہیں پہنچے اس کو تیز بارش، فتلن تو ہلکی سی پھوار، اور اللہ اللہ بی کو ما جو اس کو، جو تعملون تا تم و سب عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. اور مثال ان لوگوں کی، وہ سب جو خرچ کرتے ہیں ان کے مال کو چاہنے کے لیے اللہ کی رضا اور پختگی کے لیے ان کے نفسوں کی، جیسے کہ مثال باغ کی اونچائی پر پہنچتی ہے اس کو تیز بارش، تو وہ دیتا ہے اس کا پھل دگنا، پھر اگر نہیں پہنچتی اس کو تیز بارش تو ہلکی سی پھوار، اور اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں. چل بالکل. دیکھیں ایسے جیسے وہ اہل ایمان جو کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی جیسا ہے جو پر فضا اور بلند چوٹی پر ہو، یعنی اونچائی جگہ پر ہو، بلند حصے پر ہو، زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا دے، ورنہ ہلکی سی فوار اور شبنم بھی کافی ہو جائے. اس طرح ان کے نفقات یعنی جو بھی انفاقات ہیں، ان کے جو نفقات بھی چاہے کم ہو یا زیادہ، ان اللہ کئی کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہیں. آپ تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، آپ نے خرچ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ نے فرمایا پھل تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ آپ کی نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا. پھر جنت. ٹھیک ہے خیر، اب سمجھ آ گیا. چلیں آپ تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں تو آپ کو پھل اس کا یعنی اجر ضرور ملے گا. چلیں نیکسٹ آیا، لاسٹ آیت ہے اس رکوع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی ریاکاری کے اوپر ہے، آئی تھنک ہم پڑھے نہیں ہیں، دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 266. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها عيسار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. یا ودو، کیا یا وہ، ودو ودود کا مطلب ہوتا ہے الودود اللہ کا نام ہے چاہنے والا، تو ودا مطلب چاہنا. کیا یا وہ ودو چاہتا ہے، احدا ایک، تم میں سے، تم میں سے ایک یعنی تم میں سے کوئی ایک، کیا وہ چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان کے تکونا تا جنت فیمیل اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، ان کے تا وہ کونا ہو، لالیے ہو اس کے لیے، جنتن باغ، کہ اس کے پاس کیا ہو؟ ایک باغ ہو. اب امیجن کرتے جائیں، ایک بندہ ہے اس کے پاس کیا ہے؟ ایک باغ ہے، اور باغ کیسا ہے؟ من نخیل و عناب، من سے نخیل کھجوروں، و عناب اور انگوروں میں سے ہے، یعنی انگور اور کھجور کا باغ ہے. تجری من تحتها الانہار، تجری تاو جرا یا جاری ہے، بہتی ہیں، من سے تحتها تحت نیچے، ہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں. امیجن کرتے جا رہے ہیں نا، باغ ہے کھجوروں اور انگوروں کا، اس کے نیچے سے نیچرل اریگیشن بھی ہو رہا ہے، مطلب پانی بھی اس کو سپلائی ہو رہا ہے نہروں سے. لہو فیہا لا لیے ہوں اس میں، اس کے لیے، سوری لا لیے ہوں اس کے لیے، اس بندے کے لیے، فیہا فی میں ہا اس میں یعنی اس باغ میں، من کل الثمرات من سے کلی ہر ثمرات پھلوں میں سے ہے، یعنی ہر قسم کا پھل اس کو وہاں پر مہیا ہے، اویلیبل ہے. فاصابہ پھر اصابہ
جی وہ سوری آئی ایم سو سوری، وہ اسوابہ ہوا اور اسوابہ پہنچے، وہ اس کو یعنی پہنچ گیا اس کو کس کو، اس بندے کو، اس شخص کو، الکبرو، کبر یعنی بڑا، بڑی عمر یعنی بڑھاپا، اس کو کبر سے سنی آ گئی، وہ بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور لا لیے ہوں اس کے لیے، ذریتن اولاد ہے، دعفا کمزور. اب دیکھیں یہاں پر ترجمہ کمزور کر رہے ہیں کیونکہ انسان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اس کی اولاد کمزور اور وہ خود بوڑھا. جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ جیسے بڑھاپے میں کسی کی شادی ہو رہی ہے، بہت اس نے اپنے کریئر بنانے میں اس نے اپنے 40-42 سال نکال دیے، اب کیا ہوا، اتنے زیادہ عمر میں شادی ہوئی کہ اگر اولاد ہو رہی ہے تو وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ خود بوڑھا ہو چکا، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا اور اس کے پاس بہت بڑا سا باغ ہے. اب اس صورت میں فَأَصَابَهَا عِيسَارٌ، پھر اصابہ پہنچ جائے، ہاں اس کو پہنچے یعنی اس باغ کو، ہاں کی ضمیر ہے جنت باغ کی طرف، اسارا پھر اصابہ پہنچ جائے ہاں اس کو، عیسارن، عیسار یعنی ایک بگولا، جو لو چلتی ہے نا، جیسے گرم ہوا کا بگولا ہوتا ہے، اس کو عیسار کہا جاتا ہے، یعنی ہوا کی جو تیز رفتاری سے جو چل جاتی ہے، اس لو چل جائے. فی ہی نارن، فی میں ہی اس میں، نارن آگ ہے یعنی گرم ہوا ہے، فاحترقت، پھر احترقت، حرقہ کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، وہ اس کو کیا کر دے، راکھ کر کے جلا کے رکھ دے، پھر احترقت اس کو جلا دے یعنی اس باغ کو پورا کا پورا جلا دے. اب بتائیں ایسا شخص جو کہ بوڑھا ہو چکا، اس کے بچے بھی کسی اس کے کیپیبل نہیں ہے، وہ خود بھی نہیں ہے، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا باغ جلتا ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ ہیلپ لیس ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، بڑھاپے میں آ چکا ہے. اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، کذالک اسی طرح، یا وہ بیان کرتا ہے اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات آیتیں، لعل تاکہ تم سب تتفکرون تم سب غور و فکر کرو. تو اللہ نے یہاں پر کیا مثال بیان کی، جیسے کہ ایک بندہ جو کہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بچے کمزور ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، اس کے پاس پورا پھلوں سے لبریز باغ ہے، لیکن جب اس کے اوپر جوان بھی ہوتا تب بھی نہیں کچھ کر سکتا تھا نا، جب کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس کے باغ کے اوپر لو چل کے چلی جائے، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی دیکھیں ایک جوان شخص ہوگا وہ تو دوبارہ کھیتی اگا لے گا، اس کی جو سینچائی ہوئی اور اس کی جو محنت کی ہوئی کھیتی تھی وہ تو پوری ضائع ہو گئی، اب وہ دوبارہ تو نہیں کرنے کی طاقت رکھتا. اللہ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو محنت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ریاکاری کا بگولا اس پہ پھرا دیتے ہیں. یعنی ہاں، یعنی کہ محنت تو کی تھی نا، محنت کی تھی، اور پھر اس کے اندر مفسرین اور یوں بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ زندگی بھر محنتیں کرتے رہتے ہیں، آخری وقت میں آ کر کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں، دکھاوا کر دیا، جتا دیا، احسان دکھا دیا، اور اس کی وجہ سے جو کی کرائی نیکیاں تھی، محنت مشقت سے کی ہوئی نیکیاں تھی، وہ سب کیا ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی طرح مت بنو، کیونکہ تمہارا رب ان مثالوں کے ذریعے تمہاری باتوں کو کیا کرتا ہے، واضح کرتا ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو. ٹھیک ہے، چلو، ہاں جی بالکل نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ہاں ایک مرتبہ ہم اس کا تھوڑا سا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اسی ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے. جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی بھرپور آمدنی کی امید ہو، وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، ضعیفی کی وجہ سے محنت اور مشقت سے عاجز ہو چکا ہو، اور اولاد بھی اس کے بڑھاپے کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی ہو. اس حالت میں تیز اور تند ہوائیں چلیں اور سارا باغ جل جائے، اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل ہے اور نہ اس کی اولاد اس مطلب باغ کو آباد کرنے پر قادر ہے. ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن یہی حال ہوگا کہ انہوں نے انفاق ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی. یعنی بڑھاپے میں انسان کو اپنے لگائے ہوئے پھلوں کی محنت کی کیا ہوتی ہے، لاسٹ ٹائم کے لیے اسٹور کر کے رکھتا ہے نا، کہ ہم آخری وقت کے لیے جمع کر کے رکھیں، بڑھاپے میں ہم سے محنت نہیں ہوگی، پینشن بن جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے،
تاکہ آرام سے بڑھاپا کٹ جائے. کہتے ہیں نا لوگ آرام سے بڑھاپا کٹ جائے گا. تو اللہ فرما رہے اسی بڑھاپے میں جب وہ طاقت نہیں رکھتا, اللہ نے اس کی ساری نیکیاں اس سے چھین لی, ضائع ہو گئی, اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت اور فرصت بھی نہیں اور طاقت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں, جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں مثالیں اس میں آ جاتی ہیں. شیطان کے جال سے بچنے کے لیے کانسٹینٹلی اللہ کو یاد کرنا ہے, اور دو چیزیں کہی گئی ہے نا, موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے اور قرآن کو تھامے رہنا ہے. تو انشاءاللہ پھر اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنا, کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں, آپ کو کانسٹینٹ ریمائنڈرز دیتی رہتی ہیں. چلے الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہوا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم.